السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم وقال النبي العربي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين وقال النبي العربي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر أعماله وإن فسدت فسد سائر عمله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، بزرگان دین اور ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھروں میں اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ نے ہم سب کو قرآن مجید جیسی دولت عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں عمل کرنے کے لیے تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت عطا فرمائی، اور دوستوں رہبری کے لیے اللہ نے صحابہ اکرام کی مقدس زندگی ہمیں عطا فرمائی۔ بس اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حضرات صحابہ کے نقش قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 نصیحتیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو ان کا ہاتھ پکڑ کر بڑی پیار و محبت سے ان کو نصیحت فرمائی تھی، وہ ساری تفصیل آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی کہ زبان کی حفاظت ہے، گشادہ گھر ہے، اور اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، رات میں سونے سے پہلے معوذات کو پڑھنا ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، اور اسی طرح ظلم سے بچنا ہے،
مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے، یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، خطبے میں آپ حضرات کے سامنے میں نے 5 سے 6 آیتیں تلاوت کی اور 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جن کا تعلق واقعہ معراج سے ہے۔ معراج کا واقعہ کب پیش آیا، اس کے تعلق سے نہ حدیث میں اور نہ قرآن میں نہ حضرات صحابہ کی زندگی میں کہ کس مہینے میں واقعہ پیش آیا، کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ البتہ واقعہ معراج یہ واقعہ پیش آیا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمانوں پر بلوایا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے خزانوں کی سیر کروائی، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جنت کو دکھلایا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دوزخ کے مناظر دکھلائے، 7 آسمانوں کی اللہ نے سیر کروائی اور 7 آسمانوں کے اوپر اللہ نے عرش پر بلایا اور اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات ہوئی۔ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنے سر کے آنکھوں سے آپ کا دیدار کیا۔ دوستو، یہ قرآن اور حدیث سے اس کا ثبوت ہے۔ 15واں پارہ ہے اور بنی اسرائیل کی یہ پہلی آیت ہے جسے میں نے خطبے میں پڑھا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ واقعہ پیش آیا اس وقت جب میرے اور آپ کے آقا تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ واقعہ پیش آیا اس وقت جب آپ کے چچا ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ یہ واقعہ پیش آیا اس وقت جب آپ کی محترمہ زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی تھیں، آپ کو دلاسا دیتی تھیں، آپ کو تسلی دیتی تھیں، ہر اعتبار سے آپ کا تعاون فرماتی تھیں، تو آپ کی بیوی محترمہ کا اس سال انتقال ہوا۔ حضرت ابو طالب دنیا سے چلے گئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے چلی گئیں۔ اب مکہ المکرمہ کے کفار اور قریش کے لوگوں کو میدان صاف نظر آنے لگا۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ستایا، شعب ابی طالب میں 3 سال تک آپ کو بند کیا گیا۔ دوستو، صرف اتنا ہی نہیں، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، اور دوستو آپ کو ساحر اور جادوگر کہا گیا، اور مکہ المکرمہ کے محلے، مکہ المکرمہ کا راستہ اور مکے کا شہر آپ کے لیے، آپ کے صحابہ کے لیے تنگ ہونے لگا، مکے کی زمین آپ کے لیے تنگ ہونے لگی۔ تو اس وقت میرے اور آپ کے آقا تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ ہوا کہ اپنوں کا سلوک پیغمبر نے دیکھ لیا، اپنے سگے چچا کا سلوک پیغمبر نے دیکھ لیا، ابو لہب کا سلوک پیغمبر نے دیکھ لیا، اور اسی طرح اپنے خاندان والوں کا سلوک انہوں نے دیکھا، اور اپنی بستی مکہ المکرمہ کے باشندوں کا سلوک انہوں نے دیکھ لیا، جو کسی وقت تمام امانتیں لا کر میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھتے تھے۔ دوستو، صرف اتنا ہی نہیں، پیغمبر کا نام انہوں نے امین رکھا تھا، پیغمبر کا نام انہوں نے امانت دار رکھا تھا، پیغمبر کا نام انہوں نے دیانت دار رکھا تھا۔ لیکن دوستو، جب بات آئی اسلام کی، جب بات آئی ایک اللہ کی، اور جب بات آئی نبوت کی، رسالت کی، تو اس وقت سارے کفار آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کے لیے مکے کی زمین تنگ ہو گئی۔ اس موقع پر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا طائف شہر کی طرف جانے کا، کیونکہ آپ کے اندر یہ بات تھی کہ وہاں پر 3 برادریاں ہیں، وہاں پر 3 بھائی ہیں، اگر میں ان کے سامنے جا کر اسلام کی دعوت پیش کروں گا، نبوت پیش کروں گا، اللہ کی الوہیت اور اللہ کی وحدانیت کو پیش کروں گا، ممکن ہے طائف والے میری دعوت کو قبول کر لیں اور وہاں سے اسلام کا چراغ پوری دنیا تک اس کی روشنی پہنچے۔ اس نیت سے میرے اور آپ کے آقا تاجدار بطحہ
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم طائف شہر جاتے ہیں، تینوں بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہے، سب کے سامنے اپنی بات کو رکھتے ہیں، میں اللہ کا فرستادہ ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کر دنیا کے پاس آیا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب کے سب جنت کے مستحق بن جاؤ، دوزخ اور آگ سے تم بچنے والے بن جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ دوستو، یہ دعوت اور یہ پیغام جب طائف والوں کے سامنے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، تینوں بھائیوں نے ٹھکرایا۔ کسی نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا، کسی نے کہا کہ میں جھوٹوں سے بات کرنا نہیں چاہتا، کسی نے کہا کہ آپ کے علاوہ اللہ کو کوئی اور ملا ہی نہیں نبوت کی امانت دینے کے لیے اور رسالت دینے کے لیے۔ اس طرح انہوں نے ٹھکرایا۔ صرف ٹھکرایا نہیں ہے، آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ہمارے آقا تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے ہو کر واپس آنے لگے، ناکام اور مایوس ہو کر واپس مکۃ المکرمہ آنے لگے، تو طائف والوں نے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، آپ کے ساتھ استہزاء اور مذاق اڑانے کے لیے آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ ان لڑکوں نے آپ کو گھسیٹا، کھینچا، پتھروں سے آپ کو مارا۔ اور دوستو، صرف اتنا ہی نہیں، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہو گئی، حدیث پاک میں آتا ہے آپ کے نعلین مبارک خون سے تر بتر ہو گئے۔ آپ ایک پہاڑی کے پاس چلے گئے جہاں ایک انگور کا باغ تھا، وہاں پر ایک پہاڑ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دعا فرمائی، دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے یہ دعا فرمائی۔ آپ نے طائف والوں کے حق میں بد دعا نہیں کی، آپ نے ان کی شکایت نہیں کی۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ مکارم اخلاق اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا تھا۔ دوستو، اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پیغمبر اپنا قصور پیش کرتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو پوری دنیا مجھے جو بھی تکلیف دے میں اسے گوارا کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو ایسی صورت میں اے اللہ میں تجھے راضی کرنے تک میں پوری جد و جہد کروں گا، اگر تو ناراض نہیں ہے تو دنیا سے کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ دوستو، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مایوسی آپ کے بدن پر چھائی ہوئی تھی، اور دلاسا دینے والا کوئی نہیں تھا، تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا، غمخاری کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، آپ نے فرشتے کو بھیجا، جو فرشتہ پہاڑوں سے متعلق تھا۔ فرشتہ آ کر کہتا ہے اے محمد، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کی گفتگو کو اللہ نے سن لیا ہے، ان ظالموں کے برتاؤ اور سلوک کو اللہ نے دیکھ لیا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ دو پہاڑوں کے درمیان میں بستی ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو دونوں پہاڑوں کو ہم ان کے ذریعے سے ان بستی والوں کو کچل دیں گے، بس آپ کا اشارہ کافی ہے۔ دوستو، قربان جائیں ہمارے آقا تاجدار مدحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے رحم و کرم پر، آپ کی رحمت پر، آپ کی عفو اور درگزر پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون۔ فرشتے سے کہا کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ سے دعا فرمائی اے اللہ، یہ میرا انکار آج کر رہے ہیں، آج یہ میرے قرآن کا انکار کرتے ہیں، میری نبوت کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی علم نہیں ہے، بس میں یہ دعا کرتا ہوں کہ کم سے کم ان کی آنے والی نسل مجھ پر ایمان لائے، ان کو ہلاک اور برباد نہ فرما، تو ان پر رحم کا معاملہ فرما۔ دوستو، یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ آپ وہاں سے تشریف لائے، دل برداشتہ ہو کر آپ آئے، حضرت ام ہانی کے گھر آپ تشریف لائے، رات میں آپ نے قیام فرمایا، آپ دل ہی دل میں یہ کہہ رہے تھے کاش کوئی میرا دوست ہوتا جو میرا دلداری کرتا، کوئی مجھے دلاسا دیتا، کوئی مجھے تسلی دیتا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ لگ گئی، میرے آقا تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا محمد
ان اللہ یقرؤک السلام ویدعوک اللہ، اے محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پیغام، ایک بشارت اور ایک خوشخبری لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ کفر و شرک میں بھٹکنے والے بدبخت انسان آپ کی اطاعت کریں یا نہ کریں، آپ کے مقام و مرتبے کو پہچانے یا نہ پہچانے، اللہ کے پاس آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ دنیا میں کوئی آپ کو دلاسا دے یا نہ دے، دنیا میں کوئی آپ کو تسلی دے یا نہ دے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا غمخوار ہے، اللہ تمہیں دلاسا دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا دل رکھنے والے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین کی سیر کرانے کے لیے اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ سب سے پہلے آپ اللہ کا سلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ان اللہ یقرؤک السلام ویدعوک اللہ، اللہ کا سلام آپ قبول کر لیجئے، آپ پر سلامتی ہو۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے پاس بلاتے ہیں تاکہ وہ اپنے خزانوں کی سیر کروائیں، آپ کے دل کو رکھیں، آپ کو اطمینان دلائے۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر اٹھتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ کہاں کو چلنا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ حتیم کے پاس۔ اللہ کے نبی کو لے کر حضرت جبرائیل آئے، آپ کو رات میں لٹایا گیا، حضرت جبرائیل نے آپ کے سینے کو چاک کیا، شق صدر کیا گیا، کیونکہ دوستوں ساتوں آسمان و زمین کی سیر کرنا ہے۔ یہاں پر حجاج کرام جاتے ہیں کہ 40 دن کے سفر کے لیے جاتے ہیں، تو یہاں پر ان کو ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے تاکہ وہاں کے وائرس ان کے جسم میں داخل نہ ہو، وہاں کی بیماریوں سے طبیعت متاثر نہ ہو۔ یہ دنیا کی بات ہے، یہاں سے 2000-2500 کلومیٹر جانے کے لیے پوری طبی لحاظ سے بندوبست کیا جاتا ہے، انسان کی صحت کا خیال کیا جاتا ہے، لیکن دوستوں ہمارے آقا تاجدار مدحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی ساتوں آسمانوں پر جانے کی، جنت اور جہنم کو دیکھنے کی، وہاں کے انوارات اور برکات کو حاصل کرنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ جبرائیل سے کہا کہ سینے کو چاک کرو، آپ کے دل مبارک کو، آپ کے قلب مبارک کو نکالو، زمزم کے پانی سے ان کو دھویا جائے۔ حضرت جبرائیل نے زمزم کے پانی سے آپ کے دل کو دھویا، پھر اس کے بعد ایک تشت لایا گیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار اور برکات کو رکھا گیا تھا۔ دوستوں ان تمام چیزوں کو آپ کے دل میں ڈالا گیا تاکہ آپ کے اندر طاقت اور وہ صلاحیت پیدا ہو وہاں کے نظارے کی، آپ کے اندر یہ تحمل پیدا ہو، آپ کے اندر یہ طاقت پیدا ہو، یہ استعداد پیدا ہو کہ وہاں کے نظارے کو دیکھ سکے، وہاں کے فرشتوں کو دیکھ سکے اور آپ کا دل نہ گھبرائے۔ ساری رحمتوں کو، برکتوں کو آپ کے دل میں منتقل کیا گیا۔ یہ گویا جس طرح ایک مسلمان اللہ کے گھر کو آتا ہے، ایک فرض ادا کرنے کے لیے وضو کرتا ہے، یہ ہمارے نماز کا وضو تھا، لیکن وہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا وضو تھا، وہ شق صدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا سفر شروع ہے، سامنے ایک سواری ہے، سفید رنگ کی سواری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ جب آپ معراج کے لیے تشریف لے گئے سواری کیسی تھی، سواری کا رنگ کیسا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام براق تھا، اور وہ سواری سفید رنگ کی سواری تھی، خچر سے بڑی، گدھے سے چھوٹی اور خچر سے بڑا جانور تھا اور گدھے سے چھوٹا تھا، اس اعتبار سے وہ سواری تھی۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بٹھایا گیا۔ لیکن دوستوں آپ حضرات بات میں سنیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج تھی، اللہ نے اس وقت سارے کائنات کے نظام کو روکا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دو اوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کائنات کے نظام کو روکا۔ ایک وقت تھا
جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، اس وقت سارا نظام رکا ہوا تھا، ہوا کا نظام رکا ہوا تھا، چاند اور سورج کا نظام رکا ہوا تھا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت اللہ نے سارے دنیا کے نظام کو روک دیا، آسمان اور زمین کا نظام رکا ہوا تھا، اور اسی طرح اوقات کا نظام رکا ہوا تھا، ہوا کا نظام رکا ہوا تھا، سارا نظام رکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو تمام عیبوں سے، تمام ناکامیوں سے، تمام کمزوریوں سے پاک اور پوتر ہے وہ ذات جس سے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ رات و رات اسرا کہتے ہیں، اسرا یسری اسراءن کے معنی رات میں سفر کرنا، رات میں لے جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھایا گیا، سفر شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پر کھڑے ہو کر اللہ سے بات کیا کرتے تھے، وہ پہاڑ کے پاس حضرت جبرائیل لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو یہ وادی ہے، وادی طور ہے، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات چیت کیا کرتے تھے، یہ برکت کی وادی ہے، یہ انوارات اور تجلی کی وادی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی، آگے چلتے گئے اور مسجد اقصی تک پہنچے۔ دوستو قربان جائیں، ہمارے آقا تاجدار مدحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ آپ صرف انسان اور جنات کے امام نہیں تھے، آپ صرف دنیا کے امام نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو مسجد اقصی میں وہاں پر بٹھایا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں، سارے انبیاء مسجد اقصی میں تشریف فرما ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، انبیاء کی صفیں تیار ہیں، آپ آگے جا کر نماز پڑھائیے، سارے انبیاء آپ کی اقتداء میں آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا۔ آپ صرف صحابہ کے امام نہیں، آپ صرف حضرت ابوبکر صدیق کے امام نہیں، آپ صرف حضرت عمر فاروق کے امام نہیں، آپ صرف 1,24,000 صحابہ کے امام نہیں، بلکہ آپ تمام انبیاء کے امام ہیں۔ اللہ نے مسجد اقصی میں آپ سے امامت کروائی، وہاں پر ملاقات بھی، مختصر انبیاء سے ملاقات بھی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا باہر دوسری سواری تیار ہے جس کا نام رف رف کہا جاتا ہے، جسے انگریزی میں اس کا ترجمہ ایلیویٹر سے کیا جا سکتا ہے کہ یہ سواری وہ ہے، مسجد حرام سے لانے والی سواری وہ اتنے اوپر جانے کی نہیں تھی، لیکن یہ سواری یہاں سے سیدھے 7 آسمانوں کو پار کرتے ہوئے اللہ کے عرش کے پاس جانے والی یہ سواری تھی جسے رف رف کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے پہلے آسمان پر اللہ نے بلوایا، حضرت جبرائیل سامنے تھے، آسمان کا دروازہ حضرت جبرائیل نے کھٹکھٹایا، آسمان کے اندر سے آواز آئی، خازن نے پوچھا کہ کون ہو؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ تو خازن نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ میرے ساتھ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے چہیتے، اللہ کے محبوب، خاتم النبیین، آخری پیغمبر میرے ساتھ ہیں۔ تو خازن نے پوچھا کیا اللہ نے ان کو یہاں بلایا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا جی ہاں، اللہ نے ان کو یہاں پر بلایا ہے۔ تو یہ گفتگو کے بعد وہ دروازہ کھولتا ہے، پہلے آسمان پر گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم کا قد اونچا تھا، میں نے حضرت آدم کو دیکھا، آدم کا کلر کیسا تھا؟ نبی نے فرمایا کہ گندمی کلر ان کا تھا آدم علیہ السلام کا، ان سے مصافحہ ہوا۔ پھر آگے دوسرے آسمان پر یہی سوال و جواب، تیسرے آسمان پر یہی سوال و جواب ہوتا رہا، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر
وہاں حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی اور حضرت صالح علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت اسماعیل سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان پر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی سیر کرائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اے اللہ کے محبوب، دوستوں پیغمبر کا کہنا ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان پیغمبر پر ہے۔ پیغمبر کا دکھلانا ضروری نہیں ہے۔ پیغمبر اگر کسی چیز کے بارے میں کہے تو ہم پیغمبر کے اعتماد پر اس چیز کو مان لیں، یہی ایمان ہے۔ پیغمبر نے ہم سے کہا کہ اللہ نے جنت کو پیدا کر دیا، ہمارا اس پر یقین ہو گیا۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے دوزخ کو پیدا کر دیا، ہمارا اس پر یقین ہو گیا۔ پیغمبر نے کہا کہ سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے جہاں پر اعمال رکتے ہیں، اوپر کے اعمال وہاں پر رکتے ہیں، نیچے کے اعمال وہاں پر رکتے ہیں، ہم نے اس پر ایمان لے آئے۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ کا عرش ہے، ہم نے اس پر ایمان لے آیا۔ لیکن مزید برآں اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کے آنکھوں سے جنت اور جہنم کی سیر کروائی کہ دیکھو جنت کے خزانے کیسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل نے کہا کہ اندر داخل ہو جاؤ، سارا نظام جنت کا بھی آپ دیکھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا ایک قوم ہے، نیک لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، وہاں پر کھیتی کر رہے ہیں۔ ان کی کھیتی کا عالم یہ ہے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کھیتی ڈالتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، فوراً کھیتی بڑی ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کی کٹائی کرتے ہیں، پھر زمین صاف ہو جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ کھیتی، یہ کیا مثال ہے؟ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاطر اخلاص سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقہ دیا کرتے تھے۔ ان کی یہ مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے کو قبول فرماتے ہیں۔ دنیا میں نظر نہیں آتا ہمارا صدقہ بڑھ رہا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن، ایک مسلمان اللہ کی محبت میں اللہ کی خاطر ایک کھجور کسی غریب کو دیتا ہے، اس غریب کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے وہ کھجور اللہ تک پہنچتا ہے اور اللہ اسے بڑھاتے ہیں۔ کیسے بڑھاتے ہیں؟ نبی نے مثال دے کر فرمایا کہ جس طرح احد کا پہاڑ ہے اس طرح کل قیامت کے دن آئے گا، اللہ کہیں گے کہ یہ تیرا ثواب ہے، یہ تیرا صدقہ ہے، یہ تیری زکوٰۃ ہے، یہ تیرا انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ وہ حیران پریشان ہو کر پوچھے گا کہ میں اتنا تو خرچ نہیں کیا تھا۔ اللہ کہیں گے کہ تو نے ایک کھجور دیا تھا، لیکن ہم نے اسے بڑھاتے 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 احد پہاڑ کے برابر ہم نے اس کو بڑھایا ہے، یہ تیرا ثواب ہے، جنت تیری منتظر ہے۔ دوستو یہ مثال ہے اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والوں کی۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ دوستو نبی نے کہا جنت کی زمین بالکل صاف میدان ہے، وہاں کا پانی میٹھا ہے، وہاں باغات لگے ہوئے ہیں، اور ایک تھوڑی دیر میں ایک باغ لگ رہا ہے، تھوڑی دیر میں ایک باغ لگ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا بات ہے، یہ باغات کس سے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا امتی، آپ کا مسلمان، آپ کا مومن زمین پر رہتے ہوئے تیسرا کلمہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے لیے اللہ یہاں باغ تیار کر رہے ہیں۔ یہ جنت کے مناظر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ دوستوں آگے بڑھنے کے بعد ایک معاملہ ایسا آیا کہ چلنے کی آواز، کسی کی چلنے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے پوچھا جبرائیل بتاؤ یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام بلال کے چلنے کی آواز ہے، تمہارا بلال فرش پر چلتا ہے، یہاں اللہ آسمانوں میں جنت میں اس کی چاپ سنائی دے رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ بلال، اے جبرائیل یہ ان کا کون سا وہ عمل ہے
جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ فضیلت دی ہے۔ حالانکہ دوستو ہم دیکھتے ہیں اللہ صاحب کہتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہارے خاندان کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے قبیلے کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری مالداری کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے نسب کو حسب کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ اگر دیکھتا ہے تو تمہارے دل کے اندر جو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا خوف اور جو ڈر ہے، اللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت بلال کون تھے؟ ایک معمولی غلام تھے۔ حضرت بلال کے ہونٹ موٹے تھے، اگر کسی عورت کے پاس جا کر یہ پیغام دے نکاح کا، کوئی عورت ان کو پیغام نکاح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، ایسی حالت حضرت بلال کی تھی۔ لیکن دوستو ایمان ان کے اندر تھا، تقوی ان کے دل میں تھا، پیغمبر کی محبت ان کے دل میں تھی، اللہ کا ڈر ان کے دل میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان کو نبی کے مسجد کا مؤذن بنایا۔ اور دوستو ان کا یہ مقام و مرتبہ کہ پیغمبر معراج میں تشریف لے گئے ہیں، وہاں پر کسی اور بڑے صحابی کا مقام اللہ نے نہیں دکھلایا، حضرت بلال کا مقام دکھلایا کہ یہاں دنیا کے اندر حضرت بلال چہل قدمی کر رہے ہیں، جنت میں ان کے چہل قدمی کی چاک اور آواز سنائی دے رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا بلال جب مسجد جاتے ہیں کوئی بڑا عمل نہیں، بلال جب مسجد جاتے ہیں وضو کر کے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ان کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چلنے کی آواز کو جنتیوں کو اور جنت میں سنائی دیتے ہیں۔ تو دوستو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ایک بوڑھی عورت سے ملاقات ہوئی، اور وہ بوڑھی عورت اس کی حالت کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پوری طرح سے بوڑھی ہے اور آراستہ و پیراستہ ہے، سونے اور زیورات سے آراستہ ہے، اچھے قیمتی کپڑے وہ پہنے ہوئے ہیں، اور مجھے بلا رہی ہیں اپنی طرف، محمد ادھر آؤ، محمد ادھر آؤ۔ لیکن دوستو قربان جائیں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، آگے کو نکل گئے۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ عورت کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی عورت نہیں ہے بلکہ ایک مثال ہے، یہ بوڑھی عورت یہ دنیا ہے، یہ دنیا اللہ نے جب سے دنیا کو پیدا کیا وہ اب آخری موڑ پر آ کر کھڑی ہے۔ دوستو آپ اندازہ لگائیں، آج سے 1450 سال پہلے دنیا کی یہ حالت تھی کہ دنیا کی عمر ہو چکی ہے، دنیا بوڑھی ہو چکی ہے، اس کا بچپنا ختم ہو چکا ہے، اس کی جوانی ختم ہو چکی ہے، اب یہ بالکل بوڑھاپے پر آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، جتنی اب اس کی عمر باقی ہے اس بوڑھی کی، اتنی ہی تمہاری دنیا کی عمر باقی ہے۔ دنیا اب بتائیں 1450 سال پہلے یہ حالت تھی، تو اب دن بدن ہم روزانہ حالت دیکھ رہے ہیں، منافقوں کا جال ہم دیکھ رہے ہیں، یہودیوں کی سازشیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور پوری دنیا تیسری جنگ عظیم کی طرف جا رہی ہے، معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، اسلحہ کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے۔ دوستو یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ بالکل قیامت قریب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار ہے، دجال کا انتظار یہودی کر رہے ہیں، اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، مسلمان حضرت مہدی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے قیامت بالکل قریب ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا اچھا ہوا آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اگر آپ اس کی طرف تھوڑی دیر بھی متوجہ ہوتے تو آپ کی امت سب کے سب دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی، کوئی اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا نہیں ملتا۔ یہ کہتے ہوئے آگے گئے، جنت کا مسئلہ ہوا، جہنم کی سیر کرائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ میں گئے، وہاں پر دیکھا جیسا کہ ہمارے آقا تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ سے فرمایا کہ ایک موقع پر میں گیا، جہنم کی سیر جبرائیل نے کروائی، سب سے زیادہ جہنم میں اگر کسی کی کثرت ہے تو وہ عورتوں کی کثرت ہے۔
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عورتوں کی کثرت کیوں ہے؟ نبی نے فرمایا تکثرن العشیر وتکثرن اللعنہ، تکفرن العشیر وتکثرن اللعنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو چیزوں کی وجہ سے عورت سب سے زیادہ دوزخ اور جہنم میں جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، شوہر کے ساتھ جھگڑتی ہے، اس کے ساتھ بد کلامی کرتی ہے، اور شوہر کو برا بھلا کہتی ہے، اور ناشکری کرتی ہے اپنے شوہر کی، کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں ڈالتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں پر دیکھا عورتیں دوزخ میں کتوں کی سی آواز نکال کر بھونک رہی تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ عورتیں کیوں ایسا بھونک رہی ہیں اور ان کی حالت، ان کی آواز کتوں کی سی کیوں ہو رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کی یہ وہ عورتیں ہیں جو ہمیشہ اپنے شوہروں سے جھگڑتی تھیں اور اپنے شوہروں کے سامنے چیختی تھیں، بلند آواز سے بات کرتی تھیں۔ آج اللہ نے ان کو یہ سزا دی ہے اور قیامت تک کے لیے ان کے لیے یہ سزا ہے کہ کتوں کی طرح بھونکتی رہیں گی۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فرشتوں کے ہاتھ میں بڑی بڑی قینچی ہے، وہ لوگوں کے وہ ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں، کاٹنے کے بعد پھر ہونٹ اپنی حالت پر ہو جاتے ہیں، پھر ان کے ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں، وہ لوگ چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، کوئی ان کا مددگار نہیں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دو فرقوں کے درمیان میں، دو جماعتوں کے درمیان میں یا دو آدمیوں کے درمیان میں جھگڑا اور فساد کرتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں۔ اس جماعت کی طرف گئے، وہاں کی انہوں نے بات کی، اور اس جماعت کی طرف گئے، وہاں انہوں نے بات کی، دونوں کے درمیان میں فتنہ اور جھگڑا پیدا کر دیا، تو ان کا انجام قیامت تک یہی ہوگا کہ فرشتے ان کے ہونٹوں کو کاٹتے رہیں گے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لوگ وہاں پر ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کوئی ان کا مددگار نہیں، ان کے پیٹ ہانڈیوں کی طرح بڑے ہیں اور پیٹ کے اندر آگ جل رہی ہے اور باہر خون اور پیپ بہ رہا ہے پیٹ کے اندر سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ قوم ان کا کیا ماجرا ہے، ان کا کیا گناہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے یہ سود خور ہیں، لوگوں کو پیسے دیتے تھے اور ان کا خون چوستے تھے، آج ان کی حالت یہ ہے کہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھرے ہوئے اور پیٹوں سے خون اور پیپ نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، ایک جماعت کو آپ نے دیکھا، مرد اور عورتوں کو آپ نے دیکھا، ان کی شرمگاہیں ان کے اوپر سر پر آ چکی ہیں اور ان کی شرمگاہوں سے پیپ اور خون بہ رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے، کھانے کو ترستے ہیں، پیاس لگتی ہے کہ پینے کو ترستے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارا کھانا یہی خون اور پیپ ہے، اور اسی کو ان کو پلا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ ان لوگوں کا کیا گناہ تھا، ان لوگوں کا کیا قصور تھا؟ تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ مرد اور وہ خواتین ہیں، یہ بدکار ہیں، یہ زانی ہیں، حلال بیویوں کو چھوڑ کر فاحشہ کے پاس جاتے تھے اور حلال شوہروں کو چھوڑ کر اور بدکار لوگوں کے پاس جا کر رات گزارتے تھے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ قیامت تک یہ ان کی خوراک یہی ہے، ان کی شرمگاہیں منہ کے پاس آئی نہیں ہے، اس میں سے خون اور پیپ بہ رہا ہے، اسی کو یہ پیئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی آپ نے سیر کروائی اور متکبروں کو آپ نے دیکھا جن کے اندر تکبر تھا، گھمنڈ تھا، جو اکڑتے تھے، غریبوں کو جو حقیر سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ ان کی حالت ایسی ہے، جسم بڑے ہیں لیکن ان کے سر چونٹیوں کے مانند ہیں، اللہ نے ان کو اتنا ذلیل کیا کہ لوگ ان کو اپنے پیروں سے روند رہے ہیں۔ یہ سزا ہے کہ دنیا میں اکڑ کر چلتے تھے، اپنے آپ کو افضل سمجھتے تھے، آج پوری دنیا تم کو اپنے پیروں میں روند رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مناظر آپ نے دیکھ لیے، دوزخ کے مناظر آپ نے دیکھ لیے، اسے اوپر آپ چلے گئے، سدرۃ المنتہا تک آپ چلے گئے، اب ملاقات کا وقت آ گیا۔
ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ اب لیفٹ میں جاؤں یا رائٹ میں جاؤں، کہاں جاؤں؟ اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے پاس کھڑے ہو کر حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے، آج تک جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے آج تک کوئی اس سے آگے نہیں نکلا، آج تک مجھے بھی اجازت نہیں ملی کہ میں یہاں سے آگے جاؤں۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو میرے پورے سارے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا، آپ ہی آگے جا سکتے ہیں۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے مہمانی میں دودھ آپ نے پیش فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے تعریف فرمائی اللہ تبارک و تعالی کی، کہ انہوں نے کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری زبانی عبادتیں، میری زبانی حمد، میرا زبانی شکر، یہ سارا کا سارا تیرے لیے ہے۔ پھر کہا کہ میری بدنی عبادتیں یہ تیرے لیے ہے، اور میری مالی عبادتیں یہ تیرے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اللہ تبارک و تعالی نے کہا تین چیزیں تم نے پیش فرمائی، اور تین کے بدلے میں ہم تمہیں پیش فرماتے ہیں، کیا ہے؟ سلامتی تم پر ہو، اللہ کی رحمت، میری رحمت تم پر ہو، اور میری برکتیں بھی تم پر ہو۔ لیکن دوستو قربان جائیں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کو یاد نہیں فرمایا، وہاں پر عمر فاروق کو یاد نہیں فرمایا، وہاں پر حضرت عثمان غنی کو یاد نہیں فرمایا، وہاں پر اپنی بیٹی فاطمہ کو یاد نہیں فرمایا، وہاں پر حضرت علی کو یاد نہیں فرمایا۔ اگر وہاں پر پیغمبر کو یاد آئے ہیں تو ہم گنہگار، یہ گنہگار امت یاد آئی ہے۔ وہاں پر اللہ کے سامنے اللہ کے نبی کہتے ہیں یار، جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہے، اللہ کی برکتوں کے خزانے متوجہ ہیں، رحمتوں کے خزانے متوجہ ہیں، کیوں نہ میں اپنی گنہگار امت کو یاد نہ کروں؟ فوراً کہنے لگے یا اللہ، صرف میرے اوپر سلامتی نہیں ہونی چاہیے، صرف میرے اوپر تیری رحمت نہیں ہونی چاہیے، صرف میرے اوپر تیری رحمتیں برکتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ میری گنہگار امت پر بھی ہونا چاہیے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ نے وہاں ہم کو یاد کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے تین تحفے مزید عطا فرمائے۔ سب سے پہلا تحفہ 5 وقت کی نماز، یہ پہلے 50 نمازیں تھیں، اور دوسرا تحفہ اللہ نے دیا سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اور تیسرا تحفہ اللہ نے دیا کہ اگر کوئی بندہ چاہے وہ 100 قتل کر دے لیکن سچی پکی توبہ کرتا ہے، اور حقوق العباد نہیں، صرف حقوق اللہ کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں میری عبادت میں اگر کمی کوتاہی کرتا ہے، روزوں میں، زکوٰۃ میں، دوسرا جو بندوں کے حقوق نہیں ہیں اس سے متعلق اگر کمی کوتاہی گنہگار ہے، میں اس کی بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ تین تحفے لے کر اللہ کے نبی وہاں سے آتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے ملاقات ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ نے پوچھا اللہ نے کیا دیا؟ تو نبی نے کہا کہ 50 وقت کی نمازیں دیں۔ فرمایا کہ 50 وقت کی نمازیں، جرت بنی اسرائیل وعالجت بنی اسرائیل، محمد تم نہیں سمجھتے، میں تجربہ کر چکا ہوں بنی اسرائیل کے پیچھے، میں جو ہے پوری طرح سے ان کو آزما چکا ہوں۔ بنی اسرائیل نے عمل نہیں کیا، تمہاری امت بھی عمل نہیں کرے گی، جاؤ اللہ کے پاس جا کر درخواست کرو اور کم کر دیں۔ پیغمبر گئے، اللہ سے کہا کہ اور کم، 5 کم ہوئے۔ اس طرح 9 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے، آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، موسیٰ سے کہا 5 نمازیں رہ گئیں۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ بھی نہیں ادا کرتی جیسا کہ آج ہماری حالت ہے، کوئی فجر کی نماز پڑھتا ہے، کوئی مغرب کی نماز پڑھتا ہے، کوئی 2 نمازیں پڑھتا ہے۔ دوستوں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز اتنی بڑی دولت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری معراج ہوئی 7 آسمانوں پر، اللہ نے مجھے بلایا، لیکن تم اللہ کے پاس نہیں جا سکتے 7 آسمانوں پر، لیکن تمہاری معراج کیا ہے کہ وضو کرو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ۔ جس طرح میں سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ کر معراج کی فضیلت حاصل کیا ہوں، تم بھی نماز کی حالت میں
نبی نے فرمایا اللہ سب سے زیادہ قریب اس شخص کے قریب ہوں گے جو سجدے کی حالت میں رہتا ہے، بالکل اس کے قریب رہتے ہیں۔ وضو کرو، نماز پڑھو، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز یہ مومنین کی معراج ہے۔ وہ معراج پیغمبر کی معراج تھی اور نماز یہ ہمارے مومنین کی معراج ہے۔ دوستو اللہ حفاظت فرمائے، جس پیغمبر کو اللہ نے معراج پر بلا کر اتنا بڑا تحفہ عطا کیا اور کہا کہ 50 وقت کا میرا فیصلہ تھا، تمہاری امت 5 وقت بھی اگر ادا کرے گی 50 نمازوں کا ثواب میں دوں گا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے، سفر میں ہو، یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں ہو، دشمن کا خوف سامنے ہے اور سامنے تلواروں کے سائے میں ہو، نماز اس وقت بھی معاف نہیں ہے۔ 2 جماعتیں بنا کر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ حضرت حسین کی حالت آپ دیکھیں، کربلا کے میدان میں اذان کی آواز کانوں پر پڑی، دشمن ماننے کے لیے تیار نہیں، سامنے مسلمان ہے اور حضرت حسین کے ساتھ بھی مسلمان ہے، لیکن دوستو حضرت حسین نے ایک نماز قضا نہیں فرمائی، فوراً کنارے پر جا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ تو دوستو نماز اتنی بڑی دولت ہے۔ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا کل قیامت کے دن۔ جانوروں کے تعلق سے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، جانور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اے اللہ تو نے مجھے کتا نہیں بنایا، کتا اللہ کا شکر کرتا ہے، اے اللہ تو نے مجھے سور نہیں بنایا، سور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے بے نمازی نہیں بنایا۔ اب بتائیں دوستو ہم کتنے گئے گزرے ہیں، اذان کی آواز ہمارے کانوں پر پڑے، اس کے باوجود ہم اللہ کے گھر کو نہیں آتے، ہم باہر بیٹھ کر کٹوں پر موبائل لے کر 11 بجے تک اگر ہم موبائل یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی اور اسے آباد کرنے کی ہمارے اندر فکر نہیں ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ خنزیر نے اللہ کا شکر جو ادا کیا تھا صحیح کیا تھا نہیں کیا تھا۔ ہم خنزیر سے بھی بدتر ہیں اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو شب معراج کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں، سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہے رجب میں معراج کا واقعہ پیش آیا، غلط ہے۔ یہاں پر علماء کے ڈیفرنس اوپینینز ہیں، کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہے کہ معراج میں یہ واقعہ پیش آیا، لیکن واقعہ پیش آیا ہے، قرآن اس کا گواہ ہے، حدیث اس کی گواہ ہے، 30 صحابہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ اور یہ غلط فہمی لوگ فون کے ذریعے سے پوچھتے ہیں کہ جو بندہ شب معراج میں 1 روزہ رکھتا ہے 1000 روزوں کا ثواب، یہ سوال کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان میں کبھی روزہ نہیں رکھتے لیکن ان کو شب معراج کا روزہ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اس روزے کا کوئی تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے، اور اس رات کو فضیلت کے طور پر مناتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مسجد میں جڑتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم ابو بکر صدیق سے بڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم عمر فاروق سے بڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم عثمان غنی سے بڑے ہوئے نہیں ہیں۔ صحابہ نے شب معراج نہیں بنائی، اس کا دور دور تک اس کا ثبوت نہیں ہے۔ آج کی رات میں میٹھا بنا کر کھانا، کھچڑا بنا کر کھانا اور اسے تقسیم کرنا، دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن واقع معراج وہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن جتنے بدعات و خرافات ہیں اس کا نہ نبی کی زندگی سے تعلق ہے نہ صحابہ کی زندگی سے تعلق ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جو کچھ کہا گیا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔